چاہیے سلمان عابد صاحب، نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے آپ کے خیال میں کیا کیا بڑے چیلنجز ہوں گے؟ دیکھیں، تو ہمارا ڈائلیما یہ ہے کہ ہم شخصیات سے بہت زیادہ امیدیں لگا لیتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ کوئی شخصی معاملہ جو ہے وہ کوئی بہت بڑا انقلاب پیدا کرے گا۔ دیکھیے، جب تک آپ نظام کی اصلاح نہیں کریں گے، اگر موجودہ چیف جسٹس واقعی چاہتے ہیں کہ جی پاکستان کا عدالتی نظام ٹھیک ہو، تو سب سے پہلے تو عدلیہ کے اندر جو خرابیاں ہیں ان کو وہ درست کریں۔ ججوں کی تقرری کے نظام سے لے کر انصاف کے ڈیلینگ تک ان سارے معاملات کو وہ لیڈ کرتے ہوئے نظر آئیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جوڈیشری کے اندر بھی معاملات یہ ہیں کہ ان پہ سیاسی رنگ غالب آ جاتا ہے، سمجھوتے کی سیاست غالب ہو جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ نئی چیف جسٹس صاحب جو اپنا انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے یا اس کے اندر ریفارمز ہیں، جو جوڈیشل ریفارمز ہونی ہیں اور کافی عرصے سے پینڈنگ پڑی ہیں، کیا وہ اس کو لیڈ کرتے ہیں یا وہ جو ہے وہ بھی وہی کچھ کرنے کی کوشش کریں گے جس سے خبر بڑی بنتی ہو، اور جتنی بڑی خبر بنے گی اتنی زیادہ تشہیر بھی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ بڑے ڈائلیماز ہیں، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ جو بڑا چیلنج ہے وہ ابھی بھی وہی ہے جو آپ نے جوڈیشل ریفارمز کرنی ہیں، اور جوڈیشل ریفارمز ہوں گی، ججوں کی اپائنٹمنٹ کے طریقہ کار طے ہوں گے، ان کے سسٹمز طے ہوں گے، اپنے آپ کو سیاست سے ڈسکنیکٹ کریں گے، اپنے آپ کو تشہیر کے معاملات سے باہر نکالیں گے، اور آئین اور قانون پریویل کرے گا۔ جب آئین اور قانون پریویل کرے گا تو پھر جوڈیشری اپنے آپ کو سسٹینیبلٹی کی تو لے کے جائے گی نا۔ لیکن اگر ہم نے ایک اور طریقے سے، ایک روایتی انداز سے جوڈیشری کے اندر ایکٹیویزم بھی دکھانا ہے اور ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ انقلاب کی باتیں بھی کرنی ہے، تو پھر ایسے ہی ہوگا جیسے اس وقت باقی لوگ کر رہے ہیں۔ رضی صاحب اگری کرتے ہیں سلمان عابد صاحب سے کہ جوڈیشل ریفارمز ہی بڑا چیلنج ہوگا، نئے چیف جسٹس کے لیے چیلنجز وہی پرانے ہوں گے؟ دیکھیے، سلمان عابد صاحب کی اپنی رائے ہے، میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ دو عدلیہ کے اندر جو ہے اہم پوائنٹ آپ آئندہ تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے۔ ایک، جب این بلاک ایسے وکلاء کو، ایسے ججز کو فارغ کیا تھا افتخار چودھری صاحب نے، جنہوں نے این آر او کے تحت نہیں، وہ دوسرا ایک جو لا آیا تھا اس کے تحت حلف اٹھایا تھا، تو بہت سارے ججز فارغ کر دیے تھے۔ اس وقت جو ویکیوم پیدا ہوا تھا اس میں نالائق ترین، نکھد ترین اور پھسڈی ترین لوگوں کو ہماری اعلیٰ عدلیہ کے ججز بنا دیا گیا، جو اس وقت سسٹم کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ جو جسٹس افتخار چودھری کے جوڈیشل ایکٹیویزم کی بنیاد کے اوپر، میری اطلاع بھی یہی ہے، میں مطلب کہ ذمہ دار ذرائع سے، وہ جو گند بھرا گیا تھا ہماری عدلیہ کے اندر، اس کو صاف کیا جائے گا، انسٹیٹیوشنلائز کیا جائے گا اس کو۔ خاص طور پہ انڈکشن جو ہوتی ہے، وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جج کا پتر جج ہو، اور اگر اس کو سپریم کورٹ نہ لے جائیں اور اس کا چیف جسٹس بننے کا امکان نہ ہو تو وہ پوتر جائے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، اور ایسی ایسی ججمنٹیں مارنی شروع کر دے کہ مجھ سے آگے کو پوچھتا کیوں نہیں ہے وزیر قانون کہ میں یہ ججمنٹیں کیوں دے رہا ہوں۔ ایسا نہ ہو، انسٹیٹیوشنل اس کی طرف لے کے جانا ہے، کمپیٹنٹ، ذہین اور معاملہ فہم لوگوں کو انڈکٹ کرنا ہے۔ یہ آپ اس دفعہ ہوتا ہوا دیکھیں گے، اور اب نہ ہوا تو پھر نہیں ہوگا۔ پہلا دور بھٹی سے اپنا چودھری صاحب والا، افتخار چودھری صاحب والا، اور یہ دونوں دور، یہ آپ یاد رکھیے گا آئندہ تاریخ میں۔ میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں، جسٹس افتخار چودھری کے بارے میں بھی اس وقت ہم نے کہا تھا کہ بڑی ریفارمز اور بڑا انقلاب آ رہا ہے، پھر ہم نے دیکھ لیا تھا وہ انقلاب کیا تھا۔